اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ عزیزان محترم، آ گیا محرم، حسین نے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا۔ روایت کے جملے کہ جب ولید نے اپنے دربار میں بلایا رجب کی آخری تاریخوں میں تو بیعت طلب کی، لیکن وہ حسین ابن علی فرزند علی جس کا سر تو تن سے جدا ہو سکتا تھا، لیکن باطل کے سامنے، وہ بھی اس باطل جس نے حرام محمد کو حلال کر دیا ہو اور حلال محمد کو حرام کر دیا ہو، اس کے سامنے جھک جائے، نامناسب ہی نہیں بلکہ ناممکنات میں سے تھا۔ مثلی لا یبایع مثلہ تاریخ کا وہ جملہ کہ ابن زہرا، وہ جو فرزند زہرا ہو، کیا وہ یزید کے سامنے بیعت کرے، باطل کے سامنے جھکے؟ ایک کارواں بنایا گیا، اس کارواں میں کہیں زینب نظر آتی ہیں تو کہیں سید سجاد نظر آتے ہیں، کہیں 3 سال کی سکینہ نظر آتی ہیں تو 6 ماہ کے علی اصغر بھی نظر آتے ہیں۔ داستان کربلا میں تمام جو شہداء ملتے ہیں اور اسیران کربلا ملتے ہیں وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ خواہر فائزہ زیدی صاحبہ موجود ہیں جن سے ہم دیگر سوالوں کے جوابات لیتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتے ہیں، یا ہمارے نوجوان نسلوں کو اس قیام سے کیا سبق ملتا ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جواب میں بہت زیادہ ممنون کہ آپ اس عنوان کی وجہ سے ہمارے پاس آئیں، اور میں اکثر خانم کو سنتی ہوں کہ خانم کی جو گفتگو ہوتی ہے بہت موٹیویشنل ہوتی ہے، اور وہ موٹیویشنل چیز جو ہے وہ یقیناً ہماری یوتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اسی لیے میں نے اس عنوان سے خانم کو مدعو کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہماری جوان نسل اگر حسینی پیغام کے ساتھ تیار ہو رہی ہے تو ایسے تیار ہو کہ اس کو حقائق پتہ ہو کہ آج آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ خمینی جیسے رہبر جس طرح کے جوانوں کا تقاضا کرتے ہیں، ہمارا حسینی جوان اس طریقے سے نظر آئے کہ جن میں جوانوں میں حسینی شعار موجود ہے، حسینی جوش اور جذبہ موجود ہے کہ جو امام زمانہ کے ناصر و مددگار بننے کے لیے ثابت قدم رہتے ہیں۔ وقت کے حسینی وقت کی عصر حاضر کی کربلا کو آج کیسے حسینی چاہیے، ان تمام سوالات کے جواب لیتے ہیں۔ السلام علیکم خانم، ہم یہ جانتے ہیں کہ فہرست بنی 72 شہداء شامل ہوئے، اصحاب شامل ہوئے، احباب شامل ہوئے، اقربا شامل ہوئے، اور جو نہیں شامل ہوئے راستے میں پیوست ہو گئے۔ اتنے سارے اصحاب ہیں، کوئی راستے میں ملا، کوئی خط لکھ کے بلایا گیا جناب حبیب ابن مظاہر جیسے، لیکن وہ جو نہیں شامل ہوئے اس کی کیا وجہ رہی؟ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قاری عزیز، آپ کو دنیا میں ایسا حق پرست کوئی سوائے ابا عبداللہ کے نظر نہیں آئے گا، اتنا خالص خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹانے والا سوائے سید الشہداء کے کوئی نظر نہیں آئے گا، اتنا سچا، اتنا پرخلوص کہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے ہر چیز واضح کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی میں تھوڑا سا نوجوانوں کے لیے، جیسے کہ آپ نے شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ حق کو بیان کیا جائے اور نوجوانوں کو دین کی جانب متوجہ کیا جائے۔ اب آپ نے جس طرح سے کہا تو میں مثال دینے کے لیے، تاکہ ہماری نوجوان نسل بھی اور اس زمانے کے تمام شیعان علی سمجھیں اس سچویشن کو کہ اگر آج کسی کو اپنے لیے ووٹ چاہیے ہوتا ہے، اپنے ساتھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، آپ ٹیم بنانی پڑتی ہے، ورنہ آپ کی کامیابی یقینی نہیں ہے۔ چھوٹا سا کام کریں یا بڑا کام کریں، یہاں پہ تو سید الشہداء دین اسلام بچانے نکل رہے ہیں، یہاں تو خدا کا دین بچانے نکل رہے ہیں۔ یہ معجزے سے تو نہیں ہو سکتا سے مراد یہ نہیں کہ امام عاجز ہیں، یہ خدا کی سنت ہے کہ انبیاء کو صاحب اعجاز قرار دیا، ائمہ کو صاحب اعجاز قرار دیا، لیکن کہیں پر بھی کسی نبی کے ادوار میں، ائمہ کے ادوار میں آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ نبیوں نے معجزوں سے دین اسلام کو پھیلایا ہو، ائمہ نے معجزوں سے یہ کام کیے ہوں۔ حتماً جس
مین پاور کی، جس انسانیت کے ساتھ کی لوگوں کی ضرورت ہے، وہ ہمیشہ درکار رہی، اور اس کی وجہ خود انسانیت کا امتحان ہے، ایمان کا امتحان ہے. تو اسی طرح جیسے گزشتہ انبیاء کی سنت، ائمہ کی سنت رہی، سید الشہداء نے بھی لوگوں کو بلایا. لیکن نارملی اگر کوئی اپنے ساتھ ٹیم بنانا چاہتا ہے اور لوگوں کو جمع کرنا چاہتا ہے تو وہ بڑے بڑے وعدے کرتا ہے. مثلا ووٹ چاہیے، کوئی سیاسی پارٹی اقتدار میں آنا چاہے گی تو وہ کہے گی کہ آپ میرا ساتھ دیں تو آپ کو حکومت ملے گی، آپ کو ایم این اے بنا دیں گے، ایم پی اے بنا دیں گے، اور آپ کے پاس ہر دنیا کی وہ لگژریز کا اس سے وعدہ کرے گا. اگر کوئی شخص اپنے ساتھ ٹیم بنانا چاہتا ہے اور وہ یہ کہے کہ آؤ میرے ساتھ تمہیں موت ملے گی، میرے ساتھ چلو تمہیں مار دیا جائے گا، تو آپ اور سب سننے والے خود اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے، اور جو آئیں گے وہ کون ہوں گے. راستہ چھوڑ دیں گے، لیکن یہ حسینی قافلہ تک سب شامل تھے؟ نہیں، سب شامل نہیں تھے. ہم جس پوائنٹ پہ آج میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ موت کے اعلان کے بعد کتنا پرسنٹ ایک عام انسان کی نگاہ سے دیکھیں، میں اپنے آپ کو وہاں رکھتی ہوں کہ مجھے کوئی کہے آئیے میرے ساتھ شامل ہو جائیے میرے کام میں، آپ کو مار دیا جائے گا. تو ایک عمومی طور پر وہ ایسے ہمارے جیسے انسان تھے نا، 61 ہجری اور 60 ہجری کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے جیسے لوگ تھے. کتنوں کو اٹریکشن ہوگی موت کے لیے، کون جانا چاہے گا موت کے راستے پر. سید الشہداء وہ واحد اخلاص سے دین کے لیے خالص انسان ہیں کہ جنہوں نے کسی سے جھوٹے وعدے نہیں کیے. یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی تعداد کو جمع کرنے کے لیے، اس کے اپوزٹ آپ یزید کا لشکر دیکھیں تو وہاں رہ کی حکومت کا وعدہ کیا جا رہا ہے فیصل سعد سے، جو کہ اس کو نہ ملنی تھی نہ ملی. سکوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے، حکومت کا لالچ دیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے پاس مین پاور آئے، زیادہ سے زیادہ لشکر جمع ہو سکے اور وہ جنگ ظاہری طور پہ جیت سکے. یہاں بھی سید الشہداء یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ لیکن سید الشہداء جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں وہ بہشت ہے، بے شک جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں وہ رضا الہی ہے. اس کے سوا دنیا کی کسی چیز کا وعدہ نہیں کر رہے، بلکہ واضح الفاظ میں مدینے سے چلتے ہوئے اور تمام راستے کربلا تک. بارہا اتنا وقت نہیں کہ ہم ایک ایک خطبے پہ ڈسکشن کریں، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بارہا کہا کہ یہ موت کی طرف جا رہے ہیں، جو میرے ساتھ آئے گا شہید کر دیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ صرف وہی جا سکتا تھا کہ جس کو فرزند رسول حجت خدا کی بات پہ یقین ہو کہ اگر یہ شہادت کے لیے اعلان کر رہے ہیں تو اس شہادت میں ہی سعادت ہے. بے شک اللہ. اور جس کو اس بات پہ یقین نہیں تھا، جو اس موت کو، اس شہادت کو اپنے لیے ناکامی، زندگی کا خاتمہ سمجھ رہا تھا، اس ہر شخص نے امام وقت کو مشورے دیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام کو مشورہ دینا، میں یہاں پہ ضرور اس پوائنٹ کو ریز کرنا چاہتی ہوں. میں ان باتوں کو بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں. امام کو مشورہ دینا نہیں ہے کسی، امام کو مشورہ، حجت خدا کو مشورہ نہیں دیا جاتا، حجت خدا کی اطاعت کی جاتی ہے. اور جب کوئی حجت خدا مان بھی رہا ہو، اگر کوئی کہے کہ فرزند رسول خدا میں آپ کو امام مانتی ہوں، لیکن سنیں یہ والی چیز جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں یہ آپ صحیح نہیں کر رہے. آپ کیا کہیں گے اس کے ایمان اور عقیدے کے بارے میں؟ کیا اس کا عقیدہ درست ہے؟ معرفت کی منزل نہیں ہے. وہ امام کو امام مان رہا ہے، وہ منصوص من اللہ مان رہا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جو امام کہتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، وہ اپنے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی سند رکھتا ہے امام معصوم. بے شک. اور یہاں پر اگر امام کی تلوار نیام میں ہو تو وہ تلوار میں نیام میں ہونا حق ہے، اگر تلوار نیام سے باہر ہو تو تلوار کا نیام سے باہر ہونا حق ہے. اس منزل پر کتنے لوگ تھے؟ آپ نے غالباً عبداللہ ابن عمر کا بھی تذکرہ کیا شمار، ایون کہ میں اگر آپ کے سامنے اتنا وقت ہمارے پاس نہیں کہ حیران ہو جائیں گے ہم سب اگر اس تاریخ کے اس گوشے پہ نگاہ کریں کہ تمام اولاد عبد المطلب بھی کربلا میں نہیں نظر آ رہی، تمام اولاد امیر المومنین بھی کربلا میں نظر نہیں آ رہی. یہ کتنا مشکل امتحان ہوتا ہے. پروردگار ہم سب کو تا دم آخر آزماتا رہے گا، ہمارا امتحان ہوتا رہے گا، اور ہمیں اویئر رہنا ہے. ہم اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتے کہ میں سید ہوں چونکہ میں ایک شیعہ گھر میں پیدا ہو گئی، چونکہ میں بہت اچھی مجلس پڑھتی ہوں تو خدا کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، لہٰذا میں تو ہدایت یافتہ چونکہ اس وقت ہوں تو میں تا دم آخر بھی ہدایت یافتہ رہوں گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. بے شک بے شک. جب حالات بدلتے ہیں نا قاری عزیز، اب جو دنیا کے حالات ہیں، آج ہم کربلا کو جب ڈسکس کرتے ہیں اور اب ایام عزا کا آغاز ہے تو ہم دوبارہ سنیں گے نا، کبھی بھی کربلا کو ماضی سمجھ کے نہ سنیں، کبھی کربلا کو پاسٹ نہ سمجھیں. کربلا آج بھی پریزنٹ ہے، تا قیامت زندہ رہے گی، اور مجھے زندگی دینی چاہیے، مجھے زندگی ملنی چاہیے کربلا سے.
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور جب عصر حاضر کی ضرورت ہے کربلا کو یاد جیسے آپ رکھنا۔ نے فرمایا تھا نا کہ سرکار نے سید الشہداء نے کیا فرمایا، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، بے شک۔ تو یہ تو خود سید الشہداء فرما رہے ہیں نا کہ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی امام نے خود فرما دیا کہ مجھ جیسے بھی بہت ہوں گے اور اس جیسے بھی بہت ہوں گے، یزید جیسے بھی بہت ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حق و باطل کا معرکہ تو تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اب اگر میں عبداللہ ابن عمر کی مثال دوں، بہت تعجب ہوا مجھے یہ روایت پڑھنے کے بعد کہ مشورے دے رہے تھے، تو اس نے بھی مشورہ دیا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اس لیے کہ سب اس کی بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ دولت اس کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس ہے۔ اگر آپ اکیلے اس کی مخالفت کریں گے آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ کس کو کس سے ڈرا رہا ہے؟ رسول اللہ کے نواسے کو، جنت کے سردار کو موت سے ڈرا رہا ہے، اور یہی سب کر رہے تھے اس وقت۔ سب سید الشہداء کو اس جانب متوجہ کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیے، اس کی بیعت سے انکار نہ کیجیے، آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تعجب کی بات یہ کہ اس نے حدیث پیغمبر کو سنا ہے، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، میں نے رسول خدا سے سنا تھا، حدیث رسول ہے کہ حسین کو قتل کر دیا جائے گا، وہ مار دیا جائے گا، اور جو اس کا ساتھ نہیں دے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اس حدیث پہ یقین ہے، جب ہی سنا رہے ہیں نا کہ حسین قتل کیے جائیں گے، رسول خدا نے فرمایا جو اس کا ساتھ نہیں دے گا ذلیل و رسوا ہوگا، یہ بھی رسول خدا نے فرمایا۔ لیکن مشورہ کیا دے رہا ہے؟ ساتھ دے رہا ہے یا خود فرزند رسول کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ بھی نہ جائیے اور خود بھی نہیں جا رہا۔ سید الشہداء نے جس نے آپ کو روکا ہے نا، جس نے آپ کو مشورہ دیا، سید الشہداء نے ہر اس شخص کو اس کی فہم کے مطابق جواب دیا۔ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ حدیث کوٹ کی ہے تو سید الشہداء نے اس سے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، یہ دنیا بے انتہا پست اور ذلیل ہے، اتنی پست اور ذلیل کہ اس دنیا والوں نے اللہ کے برگزیدہ ترین نبی یحییٰ بن زکریہ کا سر قلم کیا اور بنی اسرائیل کی بدکار ترین عورت کو تحفے میں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ سید الشہداء اس کو کس جانب متوجہ کرے؟ جس چند روزہ زندگی کی تم بات کر رہے ہو کہ آپ مار دیے جائیں گے، اس کی طرف توجہ کر رہے ہو، خود بھی بچ رہے ہو، اپنی جان بچا رہے ہو، مجھے بھی کہہ رہے ہو کہ چونکہ آپ مار دیے جائیں گے آپ نہ جائیے۔ اس دنیا کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ یہ دنیا اتنی پست ہے کہ یحییٰ بن زکریہ جیسے برگزیدہ نبی کو قتل کر کے بنی اسرائیل کی بدکار ترین عورت کو ان کا سر تحفے میں بھیجا۔ اور پھر سید الشہداء نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اتنے بدبخت ہو چکے تھے کہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک، نہ کہ طلوع غروب تک، طلوع فجر سے طلوع شمس تک 70 انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور سید الشہداء نے فرمایا کہ جب 70 انبیاء کو قتل کرتے تھے اور سورج نمودار ہوتا تھا تو ذرا سا بھی ان پہ فرق نہیں پڑتا تھا، بازاروں میں جاتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے جیسے کچھ گناہ ہی نہ کیا۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ خدا نے ان کو ڈھیل دی، ان کے اوپر عذاب میں جلدی نہیں کی، لیکن پھر ایک وقت معین پر وہ کہ جو انتقام لینے والا ہے اس نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا۔ یعنی جواب کیا دیا عبداللہ ابن عمر کو کہ یہ جو چند روز کی زندگی کے جانب تم مجھے متوجہ کر رہے ہو کہ بچا لیجئے جان، اور جس وجہ سے تم میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو، حالانکہ حدیث رسول اللہ کوٹ کر رہے ہو کہ جو نہیں دے گا ساتھ وہ ذلیل و رسوا ہوگا، یہ تمہیں پتہ ہے، پھر بھی تم اس چند روزہ زندگی کو جس کو تم پریفر کر رہے ہو، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ یحییٰ بن زکریہ جیسے برگزیدہ نبی کو نہیں چھوڑا، 70 انبیاء کو پر ڈے قتل کیا، تو اس زندگی اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کامیابی اور سعادت اس میں ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو۔ اگر خدا ہماری زندہ ہونے سے راضی ہے تو زندگی عبادت ہے، اگر خدا میرے مرنے سے راضی ہے تو شہادت عبادت ہے، اگر خدا میرے فقر سے راضی ہے تو مجھے غریب ہونا چاہیے۔ یہ پیغام میں دینا چاہتی ہوں۔ اگر خدا میری ثروت سے راضی ہے تو خدا مجھے دولت دے، اگر خدا میری ذلت سے راضی ہے تو مجھے ایسی عزت سے پناہ مانگنی چاہیے جس عزت سے خدا ناراض ہے۔ یہ کربلا کا فلسفہ ہے۔ یقین آج کے عصر حاضر میں، عصر کربلا میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ خانم، ایک نوجوان کے لیے کیا پیغام دیں گی آپ؟ میری بات سے متصل ہو جائے گا آپ کے سوال کا جواب کہ میں نے جیسے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ معیار سید الشہداء کے لیے زندگی کیوں نہیں تھا؟ جناب علی اکبر کے لیے معیار جوانی کی امنگیں کیوں نہیں تھیں؟ کیونکہ یہ ہم نے سیکھا کربلا سے۔ کربلا
تا قیامت ہمیں بیداری دیتی رہے گی. یہ خون کبھی خشک نہیں ہوگا خواہر عزیز, اس کو خشک ہونا بھی نہیں, ہمارے دلوں میں بھی خشک نہیں ہونا چاہیے. جب ایام ازاں آئیں تو صرف کپڑوں کی تبدیلی نہ ہو بلکہ کردار کی تبدیلی ہو. جیسے کہ آپ نے کردار کیا ہو سوال کیا, تو یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں تمام سامعین و ناظرین سے کہ اپنی زندگیوں کا ہدف وہ بنا لیجئے جو سید الشہداء کا ہدف تھا. ویسے بھی ایک مومن کا جو دن ہے وہ اگلا دن جو ہے وہ پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. جی, اور ہدف کہیں بھی ہمیں پورے اس داستان کربلا میں, اس عظیم و شان قربانی میں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ سید الشہداء نے یا خانواد اہل بیت نے کہیں پر دنیا کی کسی چیز کو ہدف بنایا. اگر آج کسی خاتون سے یا کسی بھی بچے سے 9 سال کے بچے سے, جوان سے آپ سوال کریں آپ کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے, ہدف کیا ہے, تو وہ پڑھنے والا بچہ بتائے گا میں پڑھ لوں, پھر اس کے بعد جاب ہو جائے, پیسے کما لوں, گھر بنا لوں, گاڑی بنا لوں. ماں سے پوچھے تو وہ کہے گی بچے کا سیرا دیکھ لوں, ارمان ہیں, اور نانی دادی بن جاؤں, نسلیں دیکھ لوں. کیا یہ ہدف امام حسین علیہ السلام کا نہیں تھا؟ کیا یہ ہدف جناب ام لیلہ کا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ لیکن اگر کربلا میں ایک ماں اپنے 18 سال کے جوان کو قربان کر رہی ہے اور اس پہ شکر خدا بجا لا رہی ہے, اگر ایک ماں 6 مہینے کے بچے کو قربان کر کے شکر خدا بجا لا رہی ہے, اگر جناب زینب سب کچھ لٹا کے کہتی ہیں کہ میں نے تو کربلا میں حسن کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا ہدف اگر دنیا کی زندگی اور دنیا کی تمام تر خواہشات کی تکمیل ہے تو میں کربلائی نہیں ہوں. ہاں, اگر ان خواہشات سے خدا راضی ہے تو یہ تکمیل کرنا گناہ نہیں ہے کہ میں تعلیم حاصل نہ کروں, میرا اچھا گھر نہ ہو, میرے پاس پیسہ نہ ہو, میری عزت نہ ہو. لیکن میں نے جیسے کہ عرض کیا نا کہ اگر اس ہر چیز سے خدا کی رضا ہے, اس میں راضی ہے خدا, تو یہ سمعین عبادت ہے. بے شک. لیکن اگر میری عزت جس راستے سے مجھے مل رہی ہے, ٹک ٹاک سے مل رہی ہے, انفلوئنسر کو کسی کو بے پردہ اپنی ویڈیوز بنانے سے پیسہ اور عزت مل رہی ہے, مثال کے طور پر کسی بھی حرام ذریعے سے مجھے عزت مل رہی ہے, کسی بھی حرام ذریعے سے یا گناہ کبیرہ کے ذریعے سے مجھے شہرت مل رہی ہے, کسی بھی گناہ کبیرہ کے بعد مجھے دولت مل رہی ہے, یعنی کسی بھی ایسے عمل سے جس سے خدا اور آل محمد راضی نہیں ہیں, تو میں علوی نہیں, میں کربلائی نہیں. جناب زینب اپنا سب کچھ لٹا کے کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس کربلا میں حسن ہی حسن ہے. کس چیز کو حسن کہہ رہی ہیں؟ پامال ٹکڑوں کو, اس لاش کو کہ جو خاک میں مل گئی, ختم ہو گئی, اللہ اکبر, ان کٹے ہوئے سروں کو وہ حسن کہہ رہی ہیں. ذرا آپ اپنی نگاہ سے دیکھیں تو, اور پھر جناب ثانیہ زہرا کی نگاہ سے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ رضا الہی کو پانے کو حسن قرار دے رہی ہیں کہ ہم نے خدا کو راضی کر لیا, اس میں حسن ہی حسن ہے. دعا عرفہ کا جملہ خود سید الشہداء فرماتے نا کہ اے پروردگار, جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا, اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. بات یہ کہ میری خواہشات کی تکمیل ہی مجھے کامیابی لگتی ہے, چاہے اس میں میں خدا کو ناراض کر کے, اہل بیت کو, امام زمانہ کو ناراض کر کے سب کچھ پالوں, تو میں نہیں سوچتی ہوں کہ کیا یہ میری کامیابی ہے. بے شک بے شک. حقیقی معیار کامیابی کا یہ اور کردار یہ ہے کہ جب کربلا ریپیٹ ہو, جب داستان کربلا ریپیٹ ہو, جب دوبارہ ہم عاشورہ کو سنیں تو سوچیں اور آج کے شہداء کو وہاں اپنے ساتھ محسوس کریں, ان کے کردار کو, کہ آج کے زمانے میں ٹک ٹاک کے, یوٹیوب کے زمانے میں شہید ہونے والے نوجوان شہداء کیا نفس نہیں رکھتے؟ کیا ان کے خواب نہیں ہیں؟ کیا ان کے ارمان نہیں ہیں؟ لیکن ان کی فکر, ان کا ہدف وہی ہے جو سید الشہداء کا تھا کہ اگر میری جان جانے سے خدا راضی ہے تو وہ اس بات پہ خوش ہیں اور خود کو اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں. بے شک. اللہ اکبر. عزیزان محترم, ماں کا روزہ چھوڑنا, نانا کا روزہ چھوڑنا حسین ابن علی کے لیے آسان نہیں تھا, لیکن ہدف صرف نانا سے محبت اور ماں سے محبت مدینے کی حدود تک نہیں تھی, بلکہ اس وعدے کو نبھانا تھا جو دین کو بچا رہا ہے, اس وعدے کو نبھانا تھا جس سے خدا کا نام ہمیشہ زندہ رہے, باقی رہے, اسلام کا پرچم بلند رہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, ہم خانہ خواہر فائزہ زیدی صاحبہ کے بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ایک پیغام دیا کہ جس سے کربلا ہم اپنے دل میں زندہ رکھ سکتے ہیں, مائیں اپنی نسل میں زندہ رکھ سکتی ہیں, اور بہت ممنون و متشکر کہ خانم آئیں اور اتنے قیمتی وقت کو ہمیں دیا. جب تک کے لیے, اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے آپ مجھے, اپنی میزبان کو اور ہماری مہمان کو اجازت دیجیے. والسلام و حافظ. دشت نینوا